بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 15۔ مقتل سید الآباء سید الاحرار ابا عبداللہ الحسین۔ نفس محموم کی روایت کے مطابق جب ابا عبداللہ زخموں سے چور ہوئے، کثرت لڑائی سے جسم اقدس جگہ جگہ سے زخمی تھا، جسم اطہر پر 72 زخم اب تک لگ چکے تھے۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق جسم نازنین پر 33 نیزوں کے اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق جسم کریم کربلا پر کل 320 سے زائد زخم موجود تھے، جو تلواروں اور نیزوں کے تھے۔ بعض روایات اور کے مطابق زخموں کی تعداد 33 تھی، جو صرف تلواروں کے تھے۔ بعض دیگر روایات میں کل زخم جسم ابا عبداللہ پر 1900 کے قریب تھے، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ یہ سارے زخم جسم اقدس کے اگلے حصے کی طرف تھے۔ سامعین کرام، راوی بیان کرتا ہے کہ کثرت جنگ کے سبب ایک لحظہ کے لیے استراحت فرمانے کی کوشش کی کہ اتنے میں ایک ظالم جس کا نام ابو الحتوف تھا، اس نے حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف ایک پتھر پھینکا۔ اللہ اکبر! یہ پتھر سجدگاہ حسین پہ لگا، مولا کی پیشانی اقدس پہ لگا یہ پتھر، جہاں سے خون مثل فوارہ جاری ہوا۔ زہرا کے لال نے اپنے لباس مبارک سے پیشانی کے خون کو صاف کیا۔ سامعین، ابھی تو آپ کی پیشانی سے خون نے اطہر کو صاف کیا ہی تھا کہ ایک تیر آپ کے سینہ مبارک پہ آ لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آپ کے اس قلب مطہر پہ لگا جس میں اللہ کے راز مخفی تھے۔ بس اس تیر کے لگتے ہی آپ زمین کربلا کی طرف آئے اور فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت اس کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا نہیں جو فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حسین نے یہ تیر اپنی پشت مبارک کی جانب سے کھینچ کر نکالا، جس سے خون مثل فوارہ جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام نے چلو سے اس خون کو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ آج آسمان میں جو شفق کی سرخی دکھائی دیتی ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر دوسری مرتبہ چلو میں خون بھر کر اپنی ریش مطہر کو اپنے خون سے خضاب کیا اور فرمایا، میں اسی طرح اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا اور ان سے کہوں گا، اے اللہ کے رسول، مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا۔ ایک روایت کے مطابق حسین علیہ السلام لڑتے لڑتے زخموں سے نڈھال تھے۔ بس شمر کی قیادت میں 10 افراد نے آپ علیہ السلام کا محاصرہ کیا، اور مالک بن نصر نامی لعین نے آپ کو برا بھلا کہا۔ پھر تلوار سے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر وار کیا، جس سے آپ کا خود جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ شگافتہ ہوئی اور سر مبارک زخمی ہوا اور خود خون سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص پر نفرین کی اور فرمایا، اللہ تمہیں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی توفیق نہ دے اور تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے۔ روایت میں ہے کہ یہ شخص واپس کوفہ پہنچا اور تنگ دستی کی حالت میں واصل جہنم ہوا۔
ہلال نامی راوی کہتا ہے، واللہ میں نے کسی کو زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح نورانی نہیں دیکھا جس طرح حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، چہرہ انور سے ہیبت و جلالت عیاں تھی، اور آپ علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور نورانیت نے میرے دل کو آپ کے قتل کے واقعے سے ایک لمحے کے لیے غافل کر دیا۔ میں آپ کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ اس دوران زینب بنت علی در خیمہ سے نکلیں اور ابن سعد سے مخاطب ہوئیں، اے ابن سعد، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا اب عبداللہ قتل کیے جائیں گے اور تم ان کی طرف دیکھتے رہو گے؟ لیکن ابن سعد نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ پھیر کر رونے لگا۔ اب حسین علیہ السلام پر نزع کا عالم طاری تھا۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کا چہرہ انور زمین کربلا پر تھا اور آپ کی نگاہیں خیمہ زینب کی طرف تھیں۔ اب حسین شاید عصر کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ وقت آخر سر اقدس کو سجدے میں رکھا کیونکہ عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ بس سامعین، میں کیسے اس چیز کو بیان کروں؟ اتنے میں ایک ظالم زرہ بن شریک آگے بڑھا۔ اس نے حسین علیہ السلام کے ید اللہ کے مستاق بائیں ہاتھ پر وار کیا۔ ایک اور ظالم نے شانے پر ضربت لگائی، پھر سنان بن انسلین نے آپ پر نیزے سے وار کیا۔ پھر شمرلین آگے بڑھا اور اس نے سر اقدس کو گردن سے بے دردی کے ساتھ العطش 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 کی آوازوں کے ساتھ قطع کر کے خولی لعین کے حوالے کیا۔ آہ واہ ویلا، واہ حسینہ، ساقی کوثر، شافع محشر اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کر کے اسلام و قرآن اور امت کو یتیم کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لحوف کے مطابق سنان بن انسلین نے آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا اور کہتا تھا، واللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہترین والدین کے بیٹے ہیں اور فرزند رسول ہیں، پھر بھی آپ کے سر کو جدا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے حسین بن نمیر اور کچھ روایات میں مہاجر بن اوس التمیمی اور کچھ نے کثیر بن عبداللہ الشعبی اور بعض نے خولی بن یزید الاسبئی لعنتیوں کو آپ کے قاتلین میں شمار کیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ سب ملعون آپ کے قتل میں برابر کے شریک تھے۔ البتہ معروف یہی ہے کہ شمرلین نے آپ علیہ السلام کے عرش کے ہم پلہ رتبہ والے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ کافی دیر تک زخمی حالت میں کربلا کی زمین پر پڑے رہے۔ ان میں سے کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بس یہ دیکھ کر شمر ملعون چیخا، کیا دیکھتے ہو؟ تمہاری مائیں سوگ میں بیٹھیں، ان پر حملہ کرو۔ روایت میں آیا ہے کہ اس قدر تیر فرزند زہرا کے جسم اقدس پر چلے اور یوں ان کو گھیر کر چھپا لیا جس طرح سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ سامعین کرام، بے شک یوم عاشور کو جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دین کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ پس اس کے ساتھ ہی آسمان سے آواز آنے لگی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ امام صادق حدیث میں فرماتے ہیں، جب آپ کثرت زخم کے سبب گرے اور سر اقدس کو جدا کرنے کی خاطر ظالم آگے بڑھا تو عرش سے آواز آئی، اے ظالم و گمراہ امت جو اپنے نبی کے بعد بھٹک گئی، اب تم کبھی بھی عید الفطر
اور عید الاضحیٰ اکٹھے نہ منا سکو گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تک حسین علیہ السلام کا انتقام نہیں لیا جاتا امت کے بیچ یہ اختلاف رہے گا۔ جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر اقدس اور بال مبارک پر خاک کے اثرات ہیں۔ میری جان قربان ہو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کس بات نے آپ کے چہرہ اقدس کو خاک آلود کر دیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ ابھی تھوڑی دیر قبل حسین کی مقتل دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ابن حجر سوائق میں لکھتے ہیں جس وقت حسین قتل کر دیے گئے اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ زیارت ناحیہ منسوب بصاحب الاثر میں وارد ہے کہ آپ پر جنت الفردوس میں حور العین نے ماتم کیا اور آپ کی مصیبت کی خبر جنت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بابا اور بھائی اور سیدۃ النساء لقب ماں فاطمہ الزہرا کو دے دی گئی۔ زیارت شعبانیہ میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کا خون فرشتہ جنت میں لے کر گیا۔ بس سامعین، میں کیسے بتاؤں کہ ظالموں نے اس مظلوم کے ساتھ شہادت کے بعد کیا کیا۔ لاش کا احترام تو ہر مذہب و ملت میں ہے، لیکن فرزند زہرا کی اس حرمت کا بھی خیال نہ کیا گیا۔ آپ کے جسم اقدس سے مرثد بن علقمہ نامی لعین نے امامہ لوٹ لیا۔ بعضوں نے اس لعین کا نام جابر بن یزید الودی لکھا ہے۔ اس نے یہ امامہ باندھا ہی تھا کہ ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ آپ کا پاجامہ کو کعب التمیمی لعین نے لوٹا، جس سے اس پر فالج گرا اور وہ اٹھ کر اپنے پیروں پر نہ چل سکا۔ آپ کی نالین مبارک کو اسود بن خالد لعین نے لوٹا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک انگوٹھی کو بجدل بن سلیم نے لوٹا اور اس لعین نے آپ کی مبارک انگلی کو انگوٹھی سمیت قطع کیا۔ آپ علیہ السلام کی ذرا پر ابن سعد لعین نے قبضہ کر لیا۔ آپ کی قمیض اسحاق بن حیات الہرزمی لعین نے لوٹی۔ وہ لعین کہتا تھا کہ اس نے آپ کی قمیض میں سے 100 سے زائد تیر و تلوار کے زخم پائے۔ آپ علیہ السلام کی گردن اقدس میں رومال بندھا ہوا تھا، جس پر شہادت کے بعد قیس بن الاشس لعین نے قبضہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی تلوار پر فلافس النحشلی لعین نے اپنے قبضے میں لے لی، مگر یہ ذوالفقار نہیں تھی۔ بعض روایات کے مطابق حسین علیہ السلام کی انگوٹھی جمال نامی لعین نے لوٹ لی، لیکن حسین نے اپنے مبارک مٹھی کو بند کر لیا۔ شاید یہ تبرکات انبیاء میں سے تھی، لیکن اس ظالم نے انگوٹھی کے لالچ میں آپ علیہ السلام کی انگلی کو انگوٹھی سمیت کاٹ ڈالا۔ اس وقت آسمان و زمین میں اندھیرا چھا گیا۔ رسول اللہ جنت الفردوس میں بے قرار ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس لعین نے رسول اللہ کو دیکھا کہ غیظ و غضب میں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ چلایا اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ظالم، میرے حسین نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یہ فرما کر گریہ کرنے لگے۔ یہ انگوٹھی تبرکات آئمہ میں سے تھی، جسے نفس المحموم کی روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم کو دکھایا تھا۔ اس پر لا الہ الا اللہ عدتا لکا اللہ کندہ تھا اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے یہی میرے جد مظلوم کی انگوٹھی ہے جو تبرکات میں لوٹے گئے تھے، وہ شام سے واپسی پر اہل بیت کے مطالبے پر واپس کیے گئے، جو نسل در نسل آئمہ تک باحفاظت پہنچے ہیں، اور آج ان سب تبرکات کے وارث امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ پس سامعین، قتل حسین کے بعد ذوالجناح جب سر کو جھکائے، زین کو ڈھلکائے، خون سے بھرا ہوا
خیمہ گاہ میں پہنچا تو زینب کبریٰ نے صدا دی، نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیرا حسین ہے جن کا امامہ لوٹ لیا گیا اور ابا چھین لی گئی۔ پھر حرم رسول اللہ و محمدہ و علیہ و ابوالقاسمہ و جعفرہ و حمزہ و حسینہ کی آوازوں کے ساتھ نالہ و فریاد کی آوازوں نے دوست و دشمن سب کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔